ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح الاعلمین لہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صلوات پڑھیں۔ ایام عزائے سرکار ابا عبداللہ الحسین کے عنوان سے ہونے والے یہ مجالس، بچھنے والے یہ فرش غم، سینوں تک پہنچنے والے یہ ہاتھ بعنوان ماتم، آج بھی دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو، جو حسینی ہوگا، جو حسین کا عزادار ہوگا، اس کا تعلق ہمیشہ سے مظلوموں کی ہمدردی کا ہوگا، ظالموں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حسینیت اور فرش غم حسین نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ جہاں کبھی ظلم ہو تو ظلم کے خلاف قیام کرو اور مظلوموں کے ہمدرد بن جاؤ۔ اس لیے کہ ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ کیا مطلب ہے اس نعرے کا، کیا مطلب ہے اس صدا کا کہ ہر دن عاشور کا دن، ہر زمین کربلا کی زمین؟ آج آپ 16 محرم کو تاج پور کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، کیا یہ زمین کربلا کی ہے؟ کیا آج کا دن عاشور کا ہے؟ نہیں، نہ آج کی زمین، یہ زمین کربلا کی ہے، نہ آج کا دن عاشور کا دن ہے۔ تو پھر اس نعرے کا مطلب کیا ہے، اس صدا کا مطلب کیا ہے، اس آواز کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمین کربلا کی ہے، ہر دن عاشور کا ہے؟ یاد رکھیے گا، حسینیت کا پیغام ہی یہی ہے کہ جب تمہیں کبھی بھی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، تم قاضی ہو، تم جج ہو، فیصلہ تمہیں کرنا پڑے، یاد رکھو فیصلہ کرنے کی وہ گھڑی عاشور کی گھڑی ہے۔ جس زمین پہ کھڑے ہو وہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ اب جب فیصلہ کرنا تو یہ دیکھ کے فیصلہ مت کرنا کہ رشتہ دار کون ہے، یہ دیکھ کے فیصلہ کرنا کہ حقدار کون ہے۔ توجہ کریے گا، آپ کے فیصلے کا معیار رشتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے فیصلوں کا معیار عزیز و اقربا نہیں ہونے چاہیے، آپ کے فیصلوں کا معیار خاندان، ذات، نسل، رنگ، فرقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے فیصلے کا معیار حق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کربلا ہمیں حق سکھاتی ہے، کربلا ہمیں حق بتاتی ہے، کربلا ہمیں حق سناتی ہے، کربلا ہمیں حق سے آگاہی کا درس دیتی ہے۔ تو عزیزوں، یہ کل یوم عاشورا اور کل ارض کربلا کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو تو تم اپنے آپ کو پہ غور کرو کہ تم کن کے ساتھ ہو،
آیا ظالموں کے ساتھ ہو یا مظلوموں کے ساتھ ہو؟ اگر مظلوموں کے ہمدرد ہو تو تم کربلائی ہو، اگر مظلوموں کے ہمدرد ہو تو تم حسینی ہو۔ لیکن اگر تمہارے اندر مظلوموں سے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں خاموش رہ کر کے ہی صحیح ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، تو یاد رکھو تم حقیقی معنی میں حسینی نہیں بن سکتے ہو۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد خداوند عالم ہے، کیا اعلان ہے اللہ کا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَا فِرْعَوْنَ۔ خداوند عالم نے مثال پیش کی ہے، بہت متوجہ رہیے گا۔ خداوند عالم نے نمونہ بنایا ہے۔ کس کے لیے نمونہ بنایا؟ کس کے لیے مثال پیش کی؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے، یعنی صاحبان ایمان کے لیے۔ صاحبان ایمان کے لیے نمونہ پیش کیا، صاحبان ایمان کے لیے مثال پیش کی۔ کس کو نمونہ بنایا؟ قابل غور مسئلہ ہے۔ کا امرأتا فرعون، زوجہ فرعون کو۔ یہ فرعون کی بیوی ہیں لیکن نمونہ مومنوں کے لیے بنی ہیں۔ توجہ کر لیجئے گا، ہیں بیوی فرعون کی، ہیں زوجیت میں فرعون کی، لیکن نمونہ بنی ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اس سے پہلی والی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ خداوند عالم نے نمونہ بنایا ہے، مثال پیش کیا ہے، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کس کو نمونہ بنایا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جناب نوح کی زوجہ کو، جناب لوط کی زوجہ کو۔ تھوڑا غور کر لیجئے گا آپ، کافروں کے لیے نمونہ بنایا ازواج انبیاء کو، مومنوں کے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل پیش کیا فرعون کی زوجہ کو۔ خدایا یہ عقل مند انسان، یہ باشعور انسان، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا، ازواج انبیاء وہ تھیں، پاک گھر میں تھیں، مبارک گھر میں تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، وہ مومنوں کی نمونہ بن جاتی۔ یہ تو کافر کے گھر میں تھی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں تھی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی زوجہ تھی، یہ کافروں کی نمونہ بن جاتی۔ خدایا یہ ماجرا الٹا کیوں ہے؟ یہ معاملہ الٹا کیوں ہے کہ تو نے کافروں کے لیے ازواج انبیاء کو آئیڈیل قرار دیا، مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ کو آئیڈیل قرار دیا؟ عجب نہیں، قدرت کی آواز ہے، یاد رکھنا، نگاہ قدرت میں رشتہ معیار نہیں ہے، کردار معیار ہے۔ نگاہ قدرت میں رشتہ معیار نہیں ہے، کردار معیار۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آسیہ زوجیت فرعون میں رہنے کے بعد بھی اپنا کردار بلند کر لیں گی تو نمونہ مومنوں کے لیے بنیں گی، اور اگر ازواج انبیاء ہونے کے باوجود بھی کردار میں پستی آ گئی، انہوں نے خیانت کر دیا، انہوں نے اپنے ایمان سے دغا کر دی، تو یاد رکھو ازواج انبیاء ہونے کے بعد بھی آئیڈیل کافروں کے لیے قرار پائیں گی۔ یعنی ایک اعلان صاف ہو گیا، ایک اعلان واضح ہو گیا کہ اگر نگاہ قدرت میں اپنے کو معتبر بنانا ہے تو رشتے کے ذریعے معتبر نہ بناؤ، کردار کے ذریعے معتبر بناؤ۔ اگر نگاہ قدرت میں معتبر بننا ہے تو رشتے کے ذریعے معتبر نہیں بن سکتے، پھر کا کردار کے ذریعے معتبر بنو، اپنے کردار کو بلند کرو، اپنے کردار کو آگے بڑھاؤ، تم با کردار بن جاؤ۔ اس لیے کہ کردار ایک ایسی نعمت ہے، بہت متوجہ رہیے گا، کردار ایک ایسی عظیم دولت ہے، کردار ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ کردار کے ذریعے سے غیروں کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، کردار کے ذریعے سے غیر کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے، دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ امام حسن کا زمانہ ہے، واقعہ آپ سب کو سنا، بس نتیجہ دینا ہے۔ شام کا ایک شخص آیا، امام حسن پہ نگاہ پڑی، دیکھتے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جب اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام خاموش کھڑے ہیں۔ کب تک شور مچاؤ گے؟ کب تک چلاؤ گے؟ کب تک برا بھلا کہو گے؟ کبھی کبھی شور کا جواب شعور سے بھی دیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں تھے جملے پہ۔ کبھی کبھی شور کا جواب شعور سے بھی دیا جاتا ہے، ہمیشہ شور کا جواب شور نہیں ہوتا۔ وہ شور مچا رہے، امام کھڑے ہیں، کب تک؟ جتنا بولنا بولو، جتنا شور مچانا مچاؤ۔ امام بالکل مطمئن ہے، وہ بول رہے ہیں، امام خاموش کھڑے ہیں۔ جب وہ بول کر کے تھک گیا، امام قریب گئے،
مجھے ایسا لگ رہا ہے تم پردیسی ہو، اگر تم پردیسی ہو، لباس کی ضرورت ہو تو چلو تمہیں لباس دے دوں، مکان کی ضرورت ہو چلو تمہیں مکان دے دوں، بھوک لگی ہو چلو تمہیں کھانا کھلا دوں۔ متوجہ ہیں آپ؟ وہ آیا تھا، امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ امام گئے، اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جذبات کا جواب عقل سے دیا، شعور کا جواب شعور سے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ مولا کے قدموں پہ گرا، مولا کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مولا کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ عظیم غور کیا آپ نے، آیا تھا دشمن بن کر کے، گیا دوست بن کر کے، آیا تھا دل میں نفرت لے کر کے، گیا محبت لے کر کے۔ یہ نفرت کو محبت میں بدلا کس نے؟ یہ انسان کے ضمیر کو تبدیل کس نے کیا؟ یہ انسان کے ضمیر میں انقلاب لا کون سی شے رہی ہے؟ جو شے اس دل کو تبدیل کر رہی ہے یہ تلوار کی دھار نہیں ہے بلکہ کردار کی رفتار ہے۔ یہ کردار ہے آل محمد کا جو یہ دل بدل رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے مثال پیش کی اس کے لیے، کا مومنوں کے لیے۔ کسے؟ کا امرتا فرعون، جناب آسیہ کو اللہ نے مومنوں کے لیے نمونہ بنایا۔ کب بنایا؟ جب جناب آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں۔ دعا کیا کر؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں گھر قرار دینا۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، خدایا میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر قرار دینا، ونجنی من فرعون، خدایا مجھے فرعون سے نجات عطا فرما۔ فقط فرعون سے؟ کہ نہیں، فقط فرعون سے نجات پانے میں کوئی کامیابی ہی نہیں ہے۔ نجنی من فرعون و عملہ، مجھے فرعون کے ساتھ ساتھ عمل فرعون سے بھی نجات عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ فقط یزید پہ لعنت کرنا کمال نہیں ہے، متوجہ ہو جائیے، فقط یزید پہ لعنت کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ جو خامیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے جانا کمال ہے۔ کیا دعا جناب آسیہ کی؟ خدایا فرعون سے نجات عطا فرما۔ فقط فرعون سے کہا نہیں، وہ عمل ہی، خدایا عمل فرعون سے بھی نجات عطا فرما۔ ونجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جناب آسیہ دعا کر چکی، موسیٰ کے خدا پہ ایمان لا چکی، مجازی خدا کو چھوڑ چکی ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، محسوس کر لیجئے گا۔ آسیہ موسیٰ کو خدا ماننا چھوڑ چکی ہیں، آسیہ فرعون کو خدا نہیں مان رہی ہیں، بلکہ موسیٰ کے ذریعے بتائے ہوئے خدا پہ یقین لا چکی، ایمان لا چکی۔ کیا مطلب؟ کہ مجازی خدا کو چھوڑا ہے، حقیقی خدا تک پہنچی ہیں۔ توجہ کریے گا، مجازی خدا کو چھوڑا ہے، حقیقی خدا تک پہنچی ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، دولت کو چھوڑا ہے لیکن غربت میں رہ کر کے اس خدا تک پہنچی ہے جو حقیقی خالق ہے، جو حقیقی خالق ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مجازی خدا کو چھوڑ کر کے حقیقی خدا تک آتا ہے تو پھر وہ جنت میں جانے کا انتظار نہیں کرتا، جنت اس کی منتظر بن جایا کرتی ہے، جنت اس کی منتظر بن جائے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دنیا کی 4 خواتین ایسی ہیں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے، انہی میں جناب آسیہ ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے مجازی خدا چھوڑا ہے، انہوں نے فرعون کو خدا ماننا چھوڑا ہے۔ یہ موسیٰ کے ذریعے جو حقیقی خدا ملا ہے اس خدا تک پہنچی ہیں۔ اب فرعون کو خبر مل گئی کہ آسیہ موسیٰ کے خدا پہ ایمان لائیں گی۔ توجہ کریے گا، فرعون نے بلایا، ڈرایا، دھمکایا، سختیاں دیں، ظلم کیے، لیکن آسیہ ہیں جو تمام تر مظالم خدا کو نگاہ میں رکھ کے برداشت کر رہی ہیں۔ خدایا یہ ایمان دعوے کا نہیں ہے، یہ ایمان معرفت کا ہے۔ توجہ کر لیجئے گا، یہ ایمان دعوے کا نہیں ہے، یہ ظلم سے دبے گا نہیں، یہ ظلم سے ختم نہیں ہوگا، یہ ظلم سے سہمے گا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ ظلم ہوگا ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا، ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے جتنا زیادہ جناب آسیہ کے ایمان کو دبایا گیا
اتنا ہی آسیہ کا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ ایک جملے میں محسوس کریے گا، اگر کوئی شے وہاں پنپ جائے، اگر کوئی شے وہاں نمو پا جائے جہاں اس شے کے مٹنے کا امکان زیادہ ہو، اور اگر وہ شے وہاں نمو پا گئی، وہاں پنپ گئی، تو پھر رہتی دنیا تک اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی جناب زینب نے عزا کی بنیاد دربار یزید میں ڈالی تھی کہ آج جب اس عزا کو یزید نہ روک سکا تو یزید کی اولادیں عزاداری کیا روکیں گی؟ میرے عزیزوں، یہ جلوس بعنوان اسیران کربلا ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ جلوس اس ذات کے نام سے منسوب ہے جو اس قافلے کی قافلہ سالار ہے۔ آئیے اسی ذات کے عنوان سے 2 سے 4 جملے محسوس کر لیجئے گا۔ جناب آسیہ مومنوں کی نمونہ بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ کہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے۔ اور اگر جناب آسیہ کے بعد ایک ذات غور کرنی ہو تو وہ ذات جس کے نام پہ جو بانی فرش عزا ہے، جناب زینب۔ یہ کون ہے کہ یہ فرش عزا کی بنیاد رکھنے والی ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے کربلا کو گھر گھر پہنچایا ہے؟ یہ کون ہے اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا لوگوں تک نہ پہنچتی؟ یہ کون ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جس سے وقت کا امام بھی مشورہ کرتا نظر آیا ہے؟ توجہ کریے گا، دربار یزید میں ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، خطبہ دیتے دیتے یزید کو مخاطب قرار دیا، اور یزید کو مخاطب قرار دے کے ارشاد فرمایا، یا یزید، اے یزید سن، کد قیدک وسع سایک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ اے یزید، تجھے جتنی کوششیں کرنا ہو کر لے، جتنے مکر و فریب کرنا ہو کر لے، اپنی تمام تر کوششوں کو آزما لے، لیکن خیال رکھنا فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ اس دعوے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیے، حالات کے بدلنے سے انسان کے کلام کا وزن بڑھ جاتا ہے، حالات کی تبدیلی سے کہے ہوئے جملے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس منصب ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، دولت ہو، سرمایہ ہو، تخت ہو، تاج ہو، دنیا کی ساری آسائشیں ہوں، تب ہم یہ کہیں کہ ذکر نہیں مٹے گا تو یہ دعویٰ آسان ہے۔ کاش آپ متوجہ ہو جائیں، اگر دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے پاس ہوں تب دعویٰ یہ ہو کہ ذکر نہیں مٹے گا تو یہ دعویٰ آسان ہے۔ لیکن اگر ظاہری طور پہ سب کچھ ختم ہو گیا ہو، ظاہری طور پہ سب کچھ اجڑ چکا ہو، خود اسیر محن ہو، بھائی قربان ہو چکا ہو، غربت کا عالم ہو، پردیس میں ہو، ظاہری طور پہ کچھ ہی نہ بچا ہو، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ذکر نہیں مٹے گا، اس دعوے میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور پائی جاتی ہے۔ ایک دعویٰ وہ ہے جو فرصت کے عالم میں کیا گیا، آرام کے عالم میں کیا گیا، اطمینان کے عالم میں کیا گیا، جہاں ہمارے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، دنیا کی ساری قوتیں ہیں، دنیا کے سارے کمالات ہمارے پاس ہیں۔ یہ دعویٰ آسان ہے، لیکن جس حالات میں، جن کنڈیشن میں جناب زینب دعویٰ کر رہی ہیں نا، یہ حالات بڑی مشکل ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کربلا میں سب شہید ہو گئے، خود بی بی اسیر ہو کر کے راہ کوفہ و شام سے گزر چکی، دربار یزید تک پہنچ چکی ہیں۔ اب دربار یزید میں پہنچنے کے بعد شہزادی کہتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ متوجہ رہیے گا، اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ شہزادی، یہ ظاہری طور پہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد آپ کے پاس ایسا کیا بچا ہے؟ جملہ محسوس کریے گا، آپ کے پاس ایسا کیا بچا ہے کہ جس چیز پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ چیز آپ کا ذکر نہیں مٹنے دے گی؟ ظاہری طور پہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے نا، ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں بچا ہے نا، پھر ایسی کون سی شے آپ کے پاس ہے کہ جس شے پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ شے آپ کا تذکرہ نہیں مٹنے دے گی؟ کرو کو دعویٰ زینب کا ہے، دلیل امام سجاد کے خطبے سے ملے گی۔ متوجہ رہیے گا، دعویٰ
زینب کا ہے۔ دلیل امام سجاد کے خطبے میں سے ملے گی۔ جب امام سجاد نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، العلم والحلم والفصاحت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے 6 چیزیں عطا کی، علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، شجاعت دی، فصاحت دی۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ توجہ کریے گا، اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا دعوے کا مطلب۔ دعویٰ کیا تھا؟ کا ذکر نہیں مٹے گا۔ دعویٰ کیا تھا؟ ذکر نہیں مٹے گا۔ امام سجاد نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ عجب نہیں شہزادی آواز دینا چاہتی ہوں، یاد رکھو، اگر محبت کا دائرہ سروں تک ہوتا تو ذکر مٹ جاتا۔ محبت کا دائرہ سروں تک نہیں ہے، دلوں تک ہے۔ لہذا جب تک زندہ ضمیری باقی رہے گی، زندہ دلی باقی رہے گی، ہمارا تذکرہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل حیدری۔ لہذا جب تک زندہ دلی ہے، جب تک زندہ ضمیری ہے، ہمارا ذکر کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے جو حکومت کی ہے، یہ ہماری حکومت سروں پہ نہیں ہے، اہل بیت کی حکومت دلوں پہ ہے۔ انہوں نے دلوں کو تبدیل کیا۔ ورنہ آپ غور کیجئے، کتنے سال تبلیغ کی ہے جناب نوح نے؟ کم سے کم 950 سال تبلیغ کی جناب نوح نے۔ لیکن جب اللہ سے عذاب کی دعا مانگی اور عذاب آیا تو کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ آخری تعداد جو بتائی جاتی ہے 86 افراد کی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 86 لوگ کشتی میں ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 86 لوگ کشتی میں ہیں۔ لیکن آئیے پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغ دیکھیے، کہیں مجمع نہ ملے۔ غدیر میں تو کم سے کم 1.25 لاکھ ہیں۔ غدیر کے مجمع کو تو آپ نہیں بھول سکتے۔ یعنی نوح کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد کشتی میں آتے آتے فقط 86 ہیں، لیکن پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغ کے بعد کم سے کم غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ یہ 23 سال میں 1.25 لاکھ دلوں کو موڑا کیسے ہے؟ یہ 23 سال میں 1.25 لاکھ دلوں کو تبدیل کیسے کیا ہے؟ یہ 23 سال میں 1.25 لاکھ دلوں کو غیر خدا سے نکال کر کے خدا تک لائے کیسے ہیں؟ یاد رکھیے گا، انسان کی ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو خریدنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے مذہب سے اس کو الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ غیر خدا کے سامنے جو سر جھکا رہا ہو، اس جھکتے ہوئے سر کو لا کر کے خدا یکتا کی جانب جھکانا یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن یہ پیغمبر نے یہ کام کیا۔ 23 سال میں 1.25 لاکھ کم سے کم دلوں کو موڑا، دلوں کو تبدیل کیا۔ یہ کام کس چیز کے ذریعے سے کیا گیا ہے؟ یہ کام فقط پیغمبر کا وہ اخلاق تھا، پیغمبر کا کردار تھا، جو پیغمبر نے 1.25 لاکھ لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے ان کے دلوں کو غیر خدا سے موڑ کر کے خدا یکتا کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ یہ فقط کردار پیغمبر ہے۔ اور آگے بڑھیے، مولا کائنات کی زندگی ہے، کس طریقے سے یہ لوگ دلوں کو بدلتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ دلوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں ہے علی، سامنے سے دشمن آ رہا ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے زمین پر گر گئی۔ اسی انداز میں علی کے پاس آ گیا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ علی نے کہا صحیح سنا کہ جب آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تو میرا بھی ایک سوال ہے۔ علی نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ علی نے نعام سے تلوار نکالی، دشمن کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا اے علی اب آپ کی جان کون بچائے گا؟ توجہ کریے گا، اے علی اب آپ کی جان کون بچائے گا؟ علی نے کہا تو کیا سوچتا ہے؟ تلوار جان بچاتی ہے؟ تلوار جان تھوڑی نہ بچاتی ہے، جو مالک کے جان ہے جان وہ بچاتا ہے۔ اس نے کہا علی آپ کو اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ؟ اے علی آپ کو اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ؟ علی نے کہا وہی ذات تو ہے جو بھروسے کے لائق ہے،
وہی ذات تو ہے جو بھروسے کے لائق ہے۔ اس نے کہا مولا کلمہ پڑھوائیے۔ امام نے کلمہ پڑھوایا، محسوس کیا آپ نے یہ دل بدل گیا، یہ دل منقلب ہو گیا، یہ دل تبدیل ہو گیا۔ آیا تو دشمن بن کر کے، گیا دوست بن کر کے، آیا تھا نفرت لے کر کے، گیا محبت لے کر کے۔ یہ جو نفرتوں کو محبت میں تبدیل کیا گیا، یعنی نفرت ہٹائی گئی، محبت پیدا کی گئی، یہ کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ کہ اگر علی نے جذبات سے کام لیا ہوتا، دشمن پہ حملہ کیا ہوتا، دشمن فنار ہو گیا ہوتا، لیکن جذبات کے ذریعے نہیں، بلکہ علی نے اپنے کردار کے ذریعے سے ایسا حملہ کیا ہے کہ میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیا ہے، دلوں کو تبدیل کر کے دشمن کو اپنا بنانے کا ہنر بتا دیا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ دل موڑا ہے علی نے، یہ دل تبدیل کیا ہے علی نے۔ امام حسن کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام حسین تک یہ معاملہ پہنچا، حسین نے بھی لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا ہے۔ اور یہ دل کربلا آتے آتے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں نا، اتنی معرفت ان دلوں میں آ چکی ہے نا کہ اب یہ جنت ملنے کے بعد بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا محسوس کریے گا، یہ دل اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، یہ دل اتنے معرفت سے پر ہو چکے ہیں، یہ دل فقط عشق حسین میں اتنے سرشار ہو چکے ہیں کہ اب جنت مل جانے کے بعد بھی یہ حسین کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ساتھ چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اب ان کی نگاہوں میں جنت بھی بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اب ان کی نگاہیں، ان کے دل جنت کی لالچ میں عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کو خدا مان کے عبادت کر رہے ہیں، خدا کو خدا مان کر کے بندگی کر رہے ہیں۔ یہ دل تبدیل ہوتے ہیں، یہ دل بدلتے ہیں۔ بدلنے کا ہنر چاہیے، دل تبدیل کرنے کا ہنر چاہیے، دلوں کو جھکانے کا ہنر چاہیے۔ اب یہیں سے ایک پیغام دے کے گفتگو تمام کر رہا ہوں، اس لیے جلوس کی مجلس سے تاخیر ہو چکی ہے۔ ایک پیغام کہہ کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے جذبات کا سہارا مت لینا، کردار کا سہارا لینا۔ جذبات کا سہارا مت لینا، کردار کا سہارا لینا۔ شور کا سہارا مت لینا، شعور کا سہارا لینا، بصیرت کا سہارا لینا، آگہی کا سہارا لینا، بیداری کا سہارا لینا۔ یاد رکھو، جس دن تم نے اس روش پہ عمل کرنا شروع کر دیا جو روش اہل بیت کی ہے، تو غیروں کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگے گا۔ بس تم مجلسوں کا معیار یہ بناؤ، تمہارا ہدف یہ ہو کہ غیر جب آئے تو اپنا بن کر کے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے والا فرش اذاں سے نفرتیں لے کر کے چلا جائے۔ بمعیار یہ ہونا چاہیے۔ اور جس دن ہم نے یہ ہدف بنایا، جس دن ہم نے یہ مشن بنا لیا کہ ہمیں غیروں کو اپنا بنانا ہے، ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے، ہمیں نفرتیں ختم کر کے محبت کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ میرا ایک بھی جملہ نہیں ہے، یہ سب سرکار ابا عبداللہ کی زندگی سے آپ کو مل جائے گا۔ نفرتیں ختم کر کے محبت بانٹنا، دلوں کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک کرنا، لوگوں سے نفرتوں کو نکال کے محبت کام کرنا، مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا، جو زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اس زمین میں اپنا خون دے کر کے اسے آباد کرنا، یہ ہنر ہمیں حسین ابن علی نے سکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، غور ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ بکربلا کوشش کیجئے سمجھیں، کربلا پڑھیں، کربلا پہ غور کریں۔ شہزادی کا دعویٰ ہے ذکر نہیں مٹے گا، آج آپ بیٹھے ہیں اس کی زندہ دلیل ہے۔ سال بھر دل دھڑکے نہ دھڑکے، سال بھر دل مچلے نہ مچلے، لیکن محرم قریب آتے ہی آپ کا دل مچل جاتا ہے، آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ کتنی جلدی ہم وطن پہنچ جائیں، کتنی جلدی مولا کے غم میں شامل ہو جائیں۔ یہ آج 1400 سال کے بعد بھی دلوں میں دھڑکنیں کیوں ہیں؟ آپ کے دل کربلا کے لیے کیوں دھڑک رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ شہزادی کا وہ دعویٰ تھا کہ ہماری محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ بس میرے عزیزوں، ظاہری طور پہ تو عاشور کو کربلا ختم سمجھی جاتی ہے، لیکن عاشور کربلا کو ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کربلا عاشور سے شروع ہوئی ہے۔ یہ ایام اسیری کے ایام ہیں، یہ ایام وہ ہیں جو عالم آدم میں پہلی بار ہو رہے ہیں۔ امام سجاد سے سائل نے تو یہی سوال کیا تھا، مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک آنسو بہائیں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا۔ امام نے پلٹ کر کے یہی کہا تھا، تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث ضرور ہے، لیکن ماؤں بہنوں کا بلوہ عام میں بے ردہ آنا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ نہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کی میراث نہیں تھی،
روایت ہے مدینے کا دستور تھا جب بیٹیاں رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جاتی تھی نا تو 3 دن کے بعد ماں ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی۔ زینب کا عقد عبداللہ سے ہوا، 3 دن کے بعد فضہ ملاقات کرنے گئیں، کیا دیکھا؟ زینب اپنے حجرے میں رو رہی ہیں، زینب اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی ہیں۔ فضہ نے تڑپ کر کے پوچھا شہزادی کیا اس لیے رو رہی ہو کہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ زینب نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی کہ آج 3 دن گزر گیا زینب نے حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ فضہ گھر آئیں، کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں۔ کہ شہزادے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ 3 دن گزر گیا حسین نے زینب کو نہیں دیکھا ہے۔ عزاداروں یہ تو مدینہ تھا جہاں بہن کو اتنا یقین ہے کہ بھیا سے ملوں گی، جہاں بھیا کو اتنا یقین ہے کہ بہن سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن ہر وقت عصر جب یہ بھائی اپنی بہن سے بچھڑا ہوگا تو کس انداز میں بچھڑا ہوگا۔ اس لیے روایت کہتی ہے جب حسین نکلنے لگے زینب نے حسین کو روک لیا، اے بھیا ایسے مت جاؤ، مجھے اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے، اے بھیا پہلے میں آپ کے گلے کا بوسہ لوں گی، اس لیے کہ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین جانے لگے تو میری جانب سے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اسی گلے پہ شمر کا کند خنجر چلے گا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ دیکھ اسی سک سے سک کے نہ روئیے گا، ہاں آوازوں کو رہا کر دیجئے، ایسے رویا کیجئے جیسے آپ کا 8واں امام چاہتا ہے۔ میرے جد حسین پہ ایسے رو جیسے گھر سے جوان کی میت نکلنے پہ ماں روتی ہے، ماں آنسو بہاتی ہے۔ ہاں عزاداروں، بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے کہا بہن مجھے بھی اماں کی وصیت یاد ہے، بہن ذرا اپنے بازوؤں کا بوسہ لینے دو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ لوگ عزاداروں بھائی نے بہن کے گلے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ بھائی بہن میں آج یہ آخری رخصت ہے، اس کے بعد بہن بھائی سے اتنی جلدی ملاقات نہیں کرے گا۔ ہاں عزاداروں بچھڑ گیا بھائی بہن سے، بچھڑ گئی بہن بھائی سے، ہو گئے شہید حسین، آ گئی 11 محرم، بندھ گئی بازوؤں میں ریسمان ظلم۔ لیکن جب ریسمان ظلم بندنے کے بعد نا سواریوں پہ سوار ہونے کی باری آئی ہے، زینب نے ایک ایک کر کے سب کو سوار کیا۔ لیلا آؤ زینب تمہیں سوار کر دے، سکینہ زینب، لیلا آؤ، فروا آؤ، رباب آؤ، اماں فضہ آؤ، زینب تمہیں سوار کر دے۔ ایک ایک کر کے زینب نے بیویوں کو سوار کیا۔ اب دشت بلا میں زینب تنہا، ارے زینب کو کون سوار کرے؟ فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس، ارے جب مدینے سے چلی تھی آپ نے بڑی شان سے سوار کیا تھا، اے بھیا عباس آؤ، آج زینب تنہا ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزاداروں کسی طریقے سے زینب سوار ہو گئی، یہ قافلہ نکل گیا۔ قافلہ راہ کوفہ میں ہوتا ہوا کوفے میں داخل ہونے لگا۔ لیکن آج جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے نا تو عالم کیا ہے؟ کسر کھلے ہوئے ہیں، بیویاں بے رداء ہیں، بلوے عام ہیں، کوفے کا بازار سجا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ کوفے میں اور پیش آیا تھا، جانتے ہو کب آیا تھا؟ جب 40 ہجری تھی، 19 رمضان کی صبح تھی، علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، حسن حسین علی کو لے جا رہے تھے۔ علی نے حسن سے یہی تو کہا تھا، اے بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہہ دو یہیں رک جائیں، تاکہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب اس عالم میں زینب ام کلثوم دیکھیں گی نا تو گریہ کریں گی۔ میں نہیں چاہتا زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے۔ میں کہوں گا مولا، ارے 40 ہجری کے کوفے میں آپ کو اتنا خیال تھا، اے مولا ذرا آئیے، قافلہ کوفے میں جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، آؤ تماشا دیکھنے والوں دیکھو۔ ہاں عزاداروں، قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا، بیویاں اسیر محن ہیں۔ یہ قافلہ کوفے سے نکلا، شام تک پہنچا، زندان شام گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ سجاد
قید خانے میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے، مشکلات تھی، صحبتیں تھیں، داروغ زندان کے پاس آئے، اے بھیا اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جاؤں، بازار قیامت محسوس کر لینا، مجلس تمام کر دی میں نے، ایک داروغ زندان اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جاؤں۔ روایت کہتی ہے سجاد کو اجازت ملی، میرے مولا نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، میرا غریب مولا زندان کے باہر نکل کر کے بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر ہوئے بیٹھے ہوئی تھی کہ امام کی نگاہوں نے کیا دیکھا، ایک جاننے والا آ رہا ہے، ایک پہچاننے والا آ رہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر تم زندگی کے کسی ایسے مرحلے پہ ہو جو کام تمہاری شان کے خلاف ہو، جو کام تمہاری شان کے برعکس ہو، اگر تم ایسے حالت میں کسی کو آتا دیکھو تو کیا کرتے ہو؟ کا رخ موڑ لیتے ہو، کیوں؟ تاکہ آنے والا پہچاننے نہ پائے۔ روایت کہ جب امام نے چاہنے والے کو دیکھا، امام نے رخ موڑ دیا، کیوں؟ تاکہ چاہنے والا پہچاننے نہ پائے۔ لیکن روایت کہتی چاہنے والا قریب آیا، کچھ دیر تک امام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے انت علی ابن الحسین، کیا تم علی ابن الحسین ہو؟ امام نے کہا میں ہی علی ابن الحسین ہوں۔ اس نے امام کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام سے گفتگو شروع کی، مولا یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیسی، مولا یہ پیروں میں بیڑیاں کیسی، مولا یہ گلے میں طوق خاردار کیسا؟ امام نے اسے روداد کربلا بیان کرنا شروع کی۔ ادھر امام نے روداد کربلا بیان کرنا شروع کی، ادھر پشت در زینب نے سجاد کی آواز سنی، ادھر اس آواز کا سننا تھا۔ سجاد سے ایک سوال زینب نے کیا، اے سجاد عالم غربت میں کس سے بات کر رہے ہو میرے لال؟ اے سجاد یہ غربت میں کس سے کربلا سنا رہے ہو؟ سجاد نے کہا پپی اماں چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد سے کہا اے سجاد ذرا چاہنے والے کو میرا سلام پہنچا دو۔ سجاد نے پپی کا سلام پہنچایا، چاہنے والے نے سر و سینہ پیٹا، ہائے مظلومیت آل محمد، یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزا کو قبول فرما، جہاں جہاں محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ میرے معبود ہمیں خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ خدایا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔